دوستوں، میرا نام ہے انوار اللہ اور میں آپ لوگوں کے سامنے لکھنؤ کی وہ پرانی عمارتیں، وہ پرانے لوگ، وہ پبلک پلیسز یا وہ بازار جن کا تعلق کہیں نہ کہیں تاریخ سے رہا ہے، انہیں آپ کے سامنے بلاگ کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ اس بلاگ کے پہلے حصے میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں اور دوسرے حصے میں اس کا ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اسی کڑی میں آج میں آپ کے سامنے ایک شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام ہے بیگم حضرت محل۔ لیکن اس بلاگ کو بنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس بلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ بلاگ آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے تمام جاننے والوں کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے بیگم حضرت محل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بیگم حضرت محل، ان کی پیدائش فیض آباد کے غلام حسین کے گھر میں 1830 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ نواب واجد علی شاہ کے پری خانہ سے گزرتے ہوئے نواب واجد علی شاہ کے بیگم بن گئی تھی۔ بیگم حضرت محل کے جمال و کمال کا نواب واجد علی شاہ کی ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ان محمدی خانم کو افتخار انصاف نام عطا کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 13 فروری 1856 کو اودھ کا الحاق کر لیا تھا۔ 1857 کی تحریک میں ہندوستانی جانبازوں نے ملک عزیز کی محبت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ وہیں ہندوستان کی خواتین نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے ایسا زبردست اور جانبازی کا مظاہرہ کیا تھا کہ انگریزی حکومت کے دانت کھٹے پڑ گئے تھے۔ ان خواتین کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک سنہرے لفظوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ انہی خواتین میں سے ایک ایسی شخصیت گزری ہیں جن کا نام ہے بیگم حضرت محل۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ پر قبضہ کیا تو اودھ کے آخری فرمانروا کو معزول کر کے انہیں کلکتہ بھیج دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس ناجائز قدم کی وجہ سے اودھ کے عوام میں نفرت اور عداوت کا طوفان برپا ہو گیا تھا، جس کی تقلید کرتے ہوئے 30 اپریل 1857 کو لکھنؤ کے 7 ریجیمنٹ کے سپاہیوں نے بھی ان چربی شدہ کارتوس کو چھونے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس چربی شدہ کارتوس کی خبر مولوی احمد اللہ شاہ عرف ڈنکا شاہ کو ملی تب وہ فوراً آگرہ سے لکھنؤ پہنچ گئے۔ تب انگریزی حکومت کے نشے میں چور ہو کر شہریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کو پار کر دیا تھا۔ ہندوستانی سرفروشوں نے انقلاب کا پرچم بلند کر دیا تھا، لیکن 30 جون کو احمد اللہ شاہ اور برکت احمد کے لکھنؤ آنے سے انگریزی حکومت تلملا گئی تھی، جن کی قیادت میں 30 جون 1857 کو چنہٹ کے پاس ہوئی جنگ میں انگریزوں کی چولے ہلا کر رکھ دی گئی تھی۔ تمام انگریزی سپاہیوں کو بیلی گارد یعنی ریزیڈنسی میں پناہ لینی پڑی تھی۔ ان انقلابیوں نے انگریزی فوجوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا، لیکن کچھ زمین فروشوں کی بدولت ریزیڈنسی میں چھپے ہوئے سپاہیوں کو ہر طرح کی رسد اور مدد پہنچتی رہی تھی۔ بیلی گارد کو چھوڑ کر پورے اودھ پر باغیوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا اور بیگم حضرت محل کو تمام دوسرے معاملات کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ باغیوں نے 5 جولائی کو بیگم حضرت محل کے صاحبزادے برجیش قدر کو جانشین بنایا تھا اور انہیں تخت پر بیٹھا دیا تھا۔ بیگم حضرت محل نے اپنی دانائی اور اپنی عقل و مندی سے کچھ ایسے فیصلے لیے جس کے لیے انگریز افسروں نے بھی کچھ خاص باتیں کہی ہیں، جن کے بارے میں ولیم رسل نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے: اس نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ بیگم نے
بڑی توانائی اور جانبازی کا مظاہرہ کیا. ان کی رانیوں اور بیگمات کی کنان خانوں کے اندر رہ کر بھی یہ خواتینوں نے اپنے اندر علمی اور ذہنی قابلیت پیدا کر لی تھی. رانیوں اور بیگموں کے پرجوش کردار کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے بیگم حضرت محل مولانا احمد اللہ شاہ کی حکمت عملیوں کی بدولت ہندوستانی انقلابیوں نے 37 مرتبہ بیلی غارت کو بارود سے اڑانے کی کوشش کی تھی. بیلی غارت کے اندر موت اور زندگی کی کشمکش میں جھول رہی تھی. بیگم حضرت محل کی قیادت میں نانا صاحب مولانا احمد اللہ شاہ اور عظیم اللہ خان، محمد فیض احمد بدایونی، بخت خان، مولانا سرفراز علی، ڈاکٹر وزیر اللہ خان اور تفضل حسین اور خان علی خان شہزاد پوری، مرزا بلاکی، مرزا کوچک، مولوی لیاقت علی الہ آبادی، لکھنؤ کے ان انقلابی خیمے کی خبریں سن کر انگریزی افسران کے ماتھوں پر شکنج آ گئی تھی اور تقریباً 1,80,000 فوجی اس جنگ کے لیے کمر بستہ تھے. لیکن بے لوث مجاہدین نے ناموافق حالات کے ہوتے ہوئے بھی اور رسد اور فوج کی کمی کے باوجود بھی انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے. لیکن بے لوث افواج نے لکھنؤ کی ہر گلی اور ہر کوچے سے انقلابیوں کے لہو کے کوچے پھوٹ رہے تھے. ہندوستان کے جانباز سپاہیوں نے ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا کہ سر کولن کیمبل نے دانتوں تلے انگلی دبا لی تھی. ان کی جانبازی اور قیادت کی ایسی مثال تھی جسے لکھنؤ کے ڈاکٹر امرت لال ناگر نے اپنے لفظوں میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: لکھنؤ کی ہر گلی اور ہر کوچے سے لہو کے چشمے پھوٹ رہے تھے، لیکن جدید اسلحے اور انرجیٹک افواج سے ہندوستانی سپاہی کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ 16 مارچ 1858 کو جیش قدر اور اپنے فوجیوں کو لے کر کے بیگم حضرت محل باڑی پہنچ گئی تھی اور ایک بار پھر اودھ کے راجدان اور تعلق داروں کا ساتھ ملنے کی وجہ سے بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے ایک بار پھر دو ہاتھ کرنے کی طے کی. لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی. آخر کار انہوں نے نیپال کی جانب پیش قدمی کی. حالانکہ انگریز افسران نے بیگم حضرت محل کو پیغام بھیجا کہ وہ ہندوستان واپس آ جائیں، انہیں اعزاز و اکرام جیسا تھا ویسا ہی دیا جائے گا اور اس کے علاوہ انہیں وظیفہ بھی دیا جائے گا. لیکن خوددار بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے آگے سپردگی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ملک عزیزی کی آزادی کی خواب کو لیے ہوئے بشر کرنا گوارا کیا. بیگم حضرت محل رانی لکشمی بائی کی طرح بہادر تھیں ہی، لیکن انہوں نے بھی اپنی فوج کی تشکیل کی تھی. وہ اودھ کے تقریباً ہر فرد کے دل میں تقریباً 2.25 سال تک بغاوت اور حب وطنی کا جذبہ پیدا کرنے میں اور اسے کامیاب کرنے میں کسی حد تک کامیاب نہیں تھی. انہوں نے جاسوس خاتون کی بھی ایک تنظیم تیار کی تھی. اس طرح آپسی نفاق کے مایوس کن حالات میں بھی محلوں کی باندیاں ان کی نگرانی میں قواعد کرتی تھیں اور وہ ان کی شاگرد کہلاتی تھیں. 7 اپریل 1879 کو ابدی نیند میں سو گئی. تو یہ تھی کہانی جو ہم نے آپ کو بیگم حضرت محل کے بارے میں بتائی. یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اسے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ بلاگ دیکھنے کے لیے. تو 163 سال پہلے یہ میرٹھ میں ایک عام دن تھا. ہمیشہ کی طرح ہندوستانی فوجی صبح کی پریڈ میں اپنے برٹش آفیسرز کو سیلیوٹ کر رہے تھے. اتنے میں ہی ایک آواز آتی ہے. یہ آواز ایسی آواز تھی جو برٹش افسروں نے بہت سمے سے نہ سنی تھی. یہ انقلاب کی آواز تھی. میرٹھ میں انقلاب کا بیگل پھک چکا تھا، پر لکھنؤ کی ریسیڈنسی میں انگریز افسر اور ان کے پریواروں کی عالیشان زندگی ہمیشہ کی طرح چل رہی تھی. تبھی ریزیڈنسی میں ایک ایسا خط آتا ہے جسے دیکھ کے اس برٹش افسر کی بیوی کی ہوائیں اڑ جاتی ہیں، پر گھمنڈ میں چور ان برٹش افسروں کو آنے والے خطرے کا آبھاس ابھی بھی نہ تھا. Dear Helen, the native troops here have revolted. They shot their officers on the parade ground and are setting fire to the houses. Heaven help us, it is awful. Warn you, brother, and pray for us.
घमंड में चूर इन ब्रिटिश अफसरों की हंसी कुछ ही समय में डर में बदल जाने वाली थी, क्योंकि 1857 का इनकलाब शुरू हो चुका था। लखनऊ के जाबाज क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी परिसर पर धावा बोल दिया। जो अंग्रेज हिंदुस्तानियों को एक नौकर से ज्यादा ना समझते थे, आज वो रेसिडेंसी के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भागने पे मजबूर थे। लखनऊ के जाबाज क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया और रेसिडेंसी का संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़ दिया गया। रेसिडेंसी की कई अन्य बिल्डिंगों में अंग्रेज अफसरों का ऐशो आराम अभी भी जारी था, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा न था कि लखनऊ के बहादुर स्वतंत्रता सैलानी रेसिडेंसी परिसर के अंदर घुस चुके हैं और उनका यह आराम जल्द ही खत्म होने वाला था। लखनऊ को अपनी जागीर समझने वाले इन इंग्लिश अफसर और उनके परिवारों में अब तक भय का माहौल बन चुका था, पर इन शत्रुओं को भी दाद देनी पड़ेगी कि बिना हार माने इन ब्रिटिश अफसरों ने पूरे रेसिडेंसी की घेराबंदी शुरू कर दी और एक लंबी जंग के लिए तैयार हो गए। अब तक इन ब्रिटिश फौजियों को यह आभास हो चुका था कि इनकी और इनके परिवारों की जान इनके लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी, और जो फैसले इन ब्रिटिश फौजियों ने लिए उसको भी दुनिया ने एक बहादुरी की मिसाल के रूप में सराहा। दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी जारी थी। तभी हमारे स्वतंत्रता सैलानियों की तरफ से एक ऐसा गोला दागा गया जिसमें हेनरी लॉरेंस बुरी तरह घायल हो गया और 2 दिन बाद डॉक्टर फरेर के आवास में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे लखनऊ के क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी को चारों तरफ से घेर रखा था और इन फंसे हुए अंग्रेज अफसरों के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया कि रेसिडेंसी का हाल कोई जाके जनरल हैवलॉक को बताए, पर इस काम को करने का मतलब यकीनन मौत था। फिर भी एक अंग्रेज अफसर इस काम को करने के लिए राजी हो गया। इस अंग्रेज सिपाही को एक हिंदुस्तानी बहरूपिया बनाकर रेसिडेंसी से बाहर निकालने का प्लान तैयार हो चुका था। इसको हिंदुस्तानी लिबास पहना के रेसिडेंसी के पीछे के गेट से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू हो गईं और इसको दिया गया एक खत जो इसे जनरल हैवलॉक तक पहुंचाना था। जैसे ही ये बहरूपिया अंग्रेज सैनिक बाहर निकल के भागने लगा और रेसिडेंसी से भागने की फिराक में था, तभी हमारे स्वतंत्रता सैलानियों ने इसे देख लिया, पर नियति आज इसके साथ थी और रेसिडेंसी से लगी हुई नहर में कूद के भागने में ये सफल हुआ।